مسٹر کوئن کے کس نمبر 1 کا آغاز ہوتا ہے شیف جینگ بونگ ہوان کے تعارف کے ساتھ، جو کہ بلو ہاؤس کا سب سے کم عمر اور مغرور شیف ہے اور اپنے آپ کو کوریا کا بہترین شیف کہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جینگ بونگ ہوان امبیسڈر کے لیے کھانا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امبیسڈر مچھلی کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ مغرور جینگ بونگ ہوان امبیسڈر کو کھانا پیش کرتا ہے۔ امبیسڈر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانے میں سے مچھلی کا حق نکل آتا ہے۔ جینگ بونگ ہوان اپنے گھر ہوتا ہے۔ پولیس ہک والے واقعے کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جینگ بونگ ہوان کے گھر اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتی ہے، لیکن جینگ بونگ ہوان دروازہ نہیں کھولتا۔ آخرکار پولیس کے 2 اہلکار اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جینگ بونگ ہوان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بالکنی سے فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، بدقسمتی سے وہ گر جاتا ہے اور سوئمنگ پول کے پانی میں بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کا سر فرش سے ٹکراتا ہے۔ جینگ بونگ ہوان اوپر آنے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر کسی وجہ سے وہ اوپر نہیں آ پاتا۔ اب پانی میں ایک عورت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ روشنیوں میں گھری ہوتی ہے اور جو جینگ بونگ ہوان کی طرف تیرتی ہے اور اسے کس کرتی ہے۔ یہیں سے ڈرامے کا اصل ٹویسٹ شروع ہوتا ہے۔ اگلے سین میں جب جینگ بونگ ہوان بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایک کمرے میں پاتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈرامے میں کہ جینگ بونگ ہوان کی جگہ پر ایک عورت ہے۔ جینگ بونگ ہوان اپنے آپ کو جب آئینے میں دیکھتا ہے تو عورت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ ضرور کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوتا ہے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈرامے کا ایک اور کریکٹر کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک کورٹ لیڈی ہے جس کا نام ہونگ یون ہے۔ اب جینگ بونگ ہوان اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کمرے سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی اسے یور ہائنس کہہ کر پکار رہا ہوتا ہے۔ اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ کسی ملکہ کی باڈی کے اندر ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے اغوا کر لیا ہے اور اس پر سیکس چینج کرنے والا کوئی آپریشن ہوا ہے۔ جینگ بونگ ہوان کو واپس محل میں لے جایا جاتا ہے اور شاہی طبیب اس سے مختلف سوالات پوچھتا ہے۔ اس دوران میں اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ کسی جھیل سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ضرور کوئن کے جھیل میں گرنے کی وجہ سے میری اور کوئن کی سولز بدل گئی ہیں۔ وہ جھیل کی طرف بھاگتا ہے اور اس میں کود جاتا ہے، مگر یہ کیا؟ وہاں جھیل کے بجائے صرف کیچڑ ہوتا ہے۔ اس کے سارا منہ اور سارے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ یہاں پر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی کنگ سے ہونے والی ہے۔ اب اگلے سین میں ہمیں کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب کنگ کوئن کو دیکھتا ہے تو ہیڈ یونک سے بولتا ہے کہ کوئن کو میرے پاس لے کر آئے۔ دوسری طرف جینگ بونگ ہوان یہ سوچ کر کہ وہ کسی عورت کے جسم کے اندر ہے اپنے بال نوچ لیتا ہے، اور یہاں پر جینگ بونگ ہوان بھی کنگ کو دیکھ لیتا ہے اور کنگ کی طرف بھاگتا ہے۔ جب جینگ بونگ ہوان کنگ کے پاس پہنچتا ہے تو کنگ کو جھیل کو دوبارہ پانی سے بھرنے کا کہتا ہے، مگر کنگ جواب میں کہتا ہے یہ جھیل گرینڈ کوئن ڈوجر کیم کے حکم پر خالی کی گئی ہے۔ اور ہمیں ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ اصل میں ایک کٹ پتلی بادشاہ ہوتا ہے جو کہ گرینڈ کوئن کے اشاروں پر چلتا ہے۔ کورٹ لیڈی چوئی کنگ کو بتاتی ہے کہ کوئن کی یادداشت چلی گئی ہے۔ نئے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شاہی طبیب ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ آدمی اصل میں گرینڈ کوئن ڈوجر کیم کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے جس کا نام کم جوا گیون ہے۔ شاہی طبیب اسے کوئن کی سیویئر میموری لاس کے بارے میں بتاتا ہے۔ کم جوا گیون اسے خاموش رہنے اور کسی سے کچھ نہ کہنے کا کہتا ہے۔ ان سب کو اصل میں یقین ہوتا ہے کہ ضرور کسی نے کوئن کے خلاف یہ سب سازش کی ہے اور کسی نے اس کو جان بوجھ کر جھیل میں دھکا دیا ہے۔ نئے سین میں کنگ کے دربار کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ یہاں پر کنگ کے علاوہ گرینڈ کوئن ڈوجر کم اور رائل کوئن ڈوجر جو بھی ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ یہاں پر جو اور کم کلین کے سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور کوئن کے جھیل میں گرنے والے معاملے پر سب آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں۔ کم کلین جو کلین پر الزام لگاتا ہے کہ جو خواجن جو کہ ایک رائل کنکیوبائن ہے، اس نے کوئن کو جھیل میں دھکا دیا ہے۔ یہاں پر جو خواجن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو خواجن ایک رائل کنکیوبائن ہے اور یہ کوئن کی جگہ لینا چاہتی ہے۔ سب کنگ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ملزم کو پکڑے اور اسے سخت سے سخت سزا دے۔ اچانک کنگ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ سب لوگ اس کو حیرانی سے دیکھتے ہیں۔ کنگ معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو خواجن جس رات کوئن
جھیل میں گری اس رات میرے ساتھ تھی۔ اگلے سین میں گرینڈ کوئین ڈوجر کم اور کنگ کو دکھایا جاتا ہے۔ گرینڈ کوئین کنگ کو کہتی ہے کہ اسے ایک کنکیوبائن کو کوئین پر بالکل فوقیت نہیں دینی چاہیے اور کوئین کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب رویل کنکیوبائن جو خواتین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اور کنگ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جو خواتین کو محل میں لے جایا جاتا ہے۔ جینگ بونگ ہوان سوچتا ہے کسی اور جھیل میں کودنے کی وجہ سے شاید وہ واپس چلا جائے۔ وہ کورٹ لیڈی سے مختلف جھیلوں کے بارے میں پوچھتا ہے مگر وہ کہتی ہے کہ سب جھیلوں کا پانی نکال دیا گیا ہے۔ اب جینگ بونگ ہوان سوچتا ہے کہ مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ میں کون سے دور میں ہوں اور یہ کون سا سال ہے۔ جیسا کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ 1851 میں ہے جو کہ جوسن پیریڈ ہے اور شہزادہ ڈیوکوون کے تخت سنبھالنے کے بعد دوسرا سال ہے۔ اسے یہ جان کر کہ بادشاہ اصل میں کنگ چیو جونگ ہے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب بادشاہ کوئین سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اسے بتاتا ہے کہ کل ان کی شادی ہے۔ جینگ بونگ ہوان اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ اصل میں کوئین نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو کہ کوئین کے جسم میں ٹریپ ہے۔ کنگ اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا اور اسے شاہی طبیب کے پاس معائنے کے لیے جانے کو کہتا ہے۔ جاتے ہوئے جینگ بونگ ہوان کنگ سے کہتا ہے کہ تم جتنے ہسٹری میں ڈم دکھائے گئے ہو تم اصل میں اس سے زیادہ ڈم ہو۔ جب جینگ بونگ ہوان کو شاہی طبیب کے پاس لے جایا جاتا ہے تو جینگ بونگ ہوان کوئی بھی میڈیسن لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ آخرکار جینگ بونگ ہوان بادشاہ سے شادی پر راضی ہو جاتا ہے تاکہ جتنی جلدی ہو سکے وہ واپس چلا جائے۔ جینگ بونگ ہوان کو شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور اسے مختلف طرح کے جوسن ایرا کے کوئین والے بہت سی لیئرز والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور سر پر ایک بھاری تاج رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتنا بھاری ہے۔ سب لوگ شادی کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ گرینڈ کوئین ڈوجر کم کے علاوہ رویل کوئین ڈوجر جو بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی سارے کم اور جو کلین کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جینگ بونگ ہوان وہاں عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے کیونکہ اسے شاہی ادب و آداب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ان دونوں کی شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں۔ جینگ بونگ ہوان کے سامنے جب پہلی دفعہ کوئین کا نام لیا جاتا ہے کم سو یونگ تو اسے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور وہ کوئین کی پاسٹ لائف کی ایک میموری دیکھتا ہے۔ آخری سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کنگ اور کوئین جو کہ اصل میں جینگ بونگ ہوان ہوتا ہے ایک کمرے میں ہیں۔ یہاں پر ان کے لیے شراب اور رات کا کھانا لایا جاتا ہے۔ جینگ بونگ ہوان جان بوجھ کر کنگ کو شراب پینے کے لیے اکساتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔